بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اختیار دیتا ہے آڈیٹر جنرل آفس کو کہ آپ کوئی بھی اکاؤنٹ پیسے جو گئے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز پیسے یہاں پہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے جاتے ہیں اور پاس ہو کر جاتے ہیں، تو اس کا آڈٹ ہونا وہ ہوتا ہے. اور ایون جو باشا ڈیم ہو، مومن ڈیم ہو، اس کے لیے بھی پیسے جو جمع ہوئے، اس میں بھی اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی لکھا ہوا تھا ثاقب نثار صاحب نے کہ یہ آڈٹ ہوں گے. اب وہ اماؤنٹ وہاں پہ پڑی، اس کو کیسے استعمال ہوا، اس میں کتنا نقصان ہوا، کتنا نہیں ہے، وہ پیسے باشا ڈیم یا مومن ڈیم یا اس میں اگر نہیں لگتے تو آپ کی جو پیسے کی ویلیو جو گرتی ہے اس کا کیا نقصان کتنا وہ ہوا، تو وہ بھی دیکھنا پڑے پہلے. دوسرا، یہ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے تھے نہیں کھول سکتے تھے قانونی تحت، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے آڈٹ پیراز ہوں اور آپ دیکھیں، آپ ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آڈٹ پیرا اگر پرنٹ نہیں آپ کو بنتا ہے، 95 آڈٹ پیراز ہیں، میں نے آپ کو کاپی دے دی ہے. 95 آڈٹ پیراز ہیں، اس میں 12 سیٹل ہوئے ہیں، 83 آڈٹ پیراز جو ہیں اٹ از دیئر. ٹھیک ہے جی، سن 88 سے 88 سے لے کر 2000. اور یہ سوچیں کہ اس میں آنے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی irregularity نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ ہے اور یہ ایک ترازو ان میں تھوڑا سا بھی اس طرف نہیں ہونا چاہیے، تو یہ اس میں ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ بھی لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیٹر رجسٹرار صاحب نے بھیجا ہے وہ ایک غیر قانونی، سپریم کورٹ نے یہ غیر قانونی، غیر آئینی انہوں نے وہ کیا اور ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سمجھ وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کل تو توہین بھی ہے. ہاں، توہین ہے، آئین کی توہین ہے. میرا کیا ہے، میں آج میں نہیں ہوں، کل نہیں ہوں، یہ اور ہیں کل نہیں ہیں، لیکن کل کوئی بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پاکستان کا کوئی بھی، یعنی کوئی بھی چیز عوام کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، تو یہ تو زیادتی ہے. یہ پھر کیا فائدہ، پھر تو یہ ملک نہیں رہا. تو اس لیے ہم نے اس کو انشور کرنا ہے کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر آئیں، وہ جواب دیں گے. ہم نے کوئی چیف جسٹس کے مطابق نہیں پوچھا، ان کی ذات کے مطابق نہیں پوچھا، ہم نے اس کے کردار کے یا اس کا وہ ہمارا کام نہیں ہے. میرا کام ہے کہ ان سے ان کے آڈٹ کا وہ کریں، اور آڈیٹر جنرل صاحب نے جو بھی چیزیں ہم نے کہا ان کو پرنٹ کر کے لائیں، چاہے تھوڑی غلطی ہے بڑی غلطی ہے وہ دیکھا جائے. چیئرمین صاحب، 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، اندوناک واقعات دوسری ہوئے، جو 9 مئی اس کی حوالے سے واقعات پہ بھی ہے، وہ اس میں ہم نے ڈائریکشن بھی دیکھے. اس میں افغان ریفیوجیز بھی، افغانی جو پاکستان کی شناختی کارڈ پنجاب میں، کراچی میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں انہوں نے بنائے ہیں، اور اس کی اسکروٹنی کی جائے، اس کو دیکھا جائے. اس میں وہ انوالو پائے گئے ہیں، بلکہ اور بھی، کیونکہ وہ کیسے شناختی کارڈ بنتے ہیں اور ان افسران کے خلاف کیا وہ لیا جاتا ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں بہت سے ریٹائرڈ لوگ بھی انوالو تھے. اب ایسی جگہوں پہ کیوں آپ اس مظاہروں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جہاں پہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، یعنی آپ ایسے ان لوگوں کے سرونگ جو کہ آپ نہیں گالیاں دے سکتے، آپ شہیدوں کے نشانیوں پہ ان کی تصویروں کو آپ توڑتے ہیں، آپ اس کے اگر جہاز ہیں، املاک ہے، ان کو توڑتے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. تو اس کے ہم نے وہ دیا ہے سارے منسٹریز کے، چاہے جتنے بھی کوئی بھی وہ ہو، ان کے پینشنز، ان کے وہ روکا جائے اور ان کو ٹرائل ہونا چاہیے پراپر، ایسے نہیں ہے. اور اگر جو لڑکے بھی انوالو ہیں تو ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو اس میں لکھنا چاہیے کہ ہی واز انوالوڈ ان اٹیکنگ ریڈیو پاکستان، he was involved in attacking GHQ headquarters, he was involved in attacking Corps Commander House at Lahore, he was involved in other activities. یہ سب کچھ لکھنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ نے پاکستان کی، دیکھیں آپ نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ نے آواز اور غلط کام کیا ہے، تو اس کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے. تو یہ ضروری بات ہے، اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سیاست
ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کام جو ہے یہ انسٹیٹیوشنز اور ملک کے خلاف ہے، تو اس پہ بہت شکریہ کریں گے آپ؟ پارلیمنٹ کو بھی میں اس میں لا کر پارلیمنٹ کے ذریعے بل پاس کر کے انشاءاللہ ہم بلائیں گے، سمن کریں گے. سمن مینز آپ سمجھتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری بھی ہوتی ہے اس میں، اور ہم نیکسٹ وہی کرنے لگے ہیں. تنہاؤں کے واسطے تھوڑا نہیں وہ کر رہے، ہم نے جو بھی پیسے غلط وہ ہوتے ہیں اس سے پوچھنا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ